ناظرین، میں تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھ رہا تھا اور ایک بڑا شاندار واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے تحت یہ واقعہ مفتی صاحب نے لکھا اور حدیث پاک میں گویا یہ واقعہ ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا۔ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام تھا ثعلبہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہتا، حضور میرے مال میں برکت کی دعا کر دیں۔ میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ثعلبہ، وہ اچھا ہے مال جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، چاہے وہ تھوڑا ہو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ہی ادا نہ کر سکو۔ کچھ دنوں کے بعد ثعلبہ پھر آیا، کہتا، حضور میرے مال میں برکت کی دعا کر دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی۔ اب نبی پاک دعا کریں تو قبول تو ہونی تھی۔ اس کی بکریاں ملٹی پلائی ہونے لگ گئیں۔ اب اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں جگہ ہی نہ بچی جہاں وہ اپنی بکریاں رکھ سکتا۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر شہر سے باہر جنگل میں چلا گیا۔ اچھا، مال تو بڑھ گیا، مگر پہلی محرومی اس کو یہ ملی کہ وہ نماز میں نہیں آتا، جماعت میں اور جمعے کی نماز میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، حضور بہت پیسے ہو گئے، بڑا مال ہو گیا، اتنی بکریاں ہو گئی کہ اب مدینے میں جگہ ہی نہیں رکھنے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اب نبی پاک نے یہ فرمایا تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اب کیا ہوا؟ اتنی بکریاں بڑھ گئیں کہ اب جنگل میں بھی جگہ نہ بچی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آرڈر دیا کہ جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ صحابہ کرام زکوٰۃ لیتے لیتے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو زکوٰۃ میں تو بہت ساری بکریاں دینی پڑ جاتی۔ کہتا ہے، مجھے تو یہ ٹیکس معلوم ہو رہا ہے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ صحابہ کرام جب ریٹرن بیک ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس سے پہلے کہ وہ بتاتے کہ ثعلبہ نے کیا کہا، نبی پاک نے 2 ٹائمز، جی ہاں 2 بار فرمایا، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اب ثعلبہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ وہ آیا پیارے آقا کی بارگاہ میں، کہا، حضور معاف کر دیں، یہ زکوٰۃ لے لیں۔ مگر اس کے آنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہو چکی تھی، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، وعدہ خلافی کی اللہ سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زکوٰۃ، اس کا مال قبول نہیں کیا، اسے ریٹرن کر دیا۔ اب ثعلبہ سر پر خاک ڈالتا ہوا واپس ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے دنیا سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، ثعلبہ پھر آیا، کہتا، حضور میری زکوٰۃ لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جب نبی پاک نے نہیں لی تو میں کیوں لوں؟ اس کو واپس کر دیا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا، حضرت عمر فاروق نے بھی لوٹا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں کمال کی باتیں لکھی کہ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، یا اللہ بس مال دے دے، پھر زکوٰۃ بھی پوری دینی، پھر صدقہ بھی خوب کرنا، پھر میں تیری راہ میں خوب خرچ کروں گا، مسجدیں بھی بناؤں گا۔ پیسہ آنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ یا اللہ اس مشکل سے نکال دے، بس پھر میں نے نمازیں ہی پڑھنی ہے، نفل ہی پڑھنے ہیں، میں نے صدقہ خیرات ہی کرنی ہے، بس یہ بیماری دور ہو جائے، یہ قرضہ اتر جائے۔ کتنے وعدے کیے زندگی میں، جب وہ کام ہو گئے تو سب بھول گئے۔ غور کیجئے، کہیں ہم یہ والا کام تو نہیں کر رہے جو ثعلبہ نے کیا تھا؟ اور پھر ایسی لعنت ہوتی ہے کہ پھر اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہ کی گئی۔ علماء نے اس پر بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ کیوں ثعلبہ کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ثعلبہ کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جاتی تھی۔ تو بتایا گیا کہ ثعلبہ جب بھی پیسے دینے آتا تھا نا، اس ڈر سے آتا تھا کہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں مجھے، اتنا برا ہوں میں کہ میری زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ لوگوں کی شرم میں عبادت کرتا تھا، اللہ کے لیے نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس لیے نیکیاں کرتے ہیں، اس لیے حج کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہیں کروں گا، کنجوس کہیں گے لوگ۔ لوگوں کے لیے عبادت کرنی ہے؟ پلیز سوچئے گا، اللہ کے لیے عبادت کریں اور اللہ سے جو وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہے، جو دیا ہے نبی پاک کا وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ تھوڑا اچھا ہے جس کا تم شکر ادا کر سکو، اس زیادہ سے جس کا شکر بھی ادا نہ کر سکو۔ آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک بڑا پیارا کوسچن کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے یا یہ ہماری آزمائش ہے۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جو نعمت تمہیں ملے اور تمہیں اللہ سے قریب کر دینا، سمجھ لو وہ نعمت ہے۔ اور جب تمہیں کوئی نعمت ملے، کوئی مال ملے، کوئی بھی چیز ملے اور وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے، سمجھ لو وہ آزمائش ہے۔ تو اللہ سے ہم اچھی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں رب سے قریب کرتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔